नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो देखिए, बिस्मिल्लाह, पहले तो मैं आपको इसका एक एक वर्ड का मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि बिस्मिल्लाह है क्या, फिर उसके बाद इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। बिस्मिल्लाह में आप देख रहे हैं कि ये जो शुरू में बी है, ठीक है, अभी सिर्फ आप सुनिएगा। आज अगर आपको नहीं याद होता कोई बात नहीं, लेकिन सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, ठीक है, सुनते सुनते ही आ जाता है कुरान। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले क्या है, शुरू में बा है और बा के नीचे जेयर है, ठीक है, ये कनेक्टर होता है, ठीक है। इसमें इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, सेंटेंस के हिसाब से लगते हैं, जैसे का, के, की, साथ, बावजह, इस वजह से, अलग अलग मीनिंग होता है। इंशाल्लाह कुरान पढ़ते पढ़ते सब समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद है इस्म। इस्म किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं इस्म। तो क्या है ये? नाम के साथ, ठीक है। और अल्लाह, अल्लाह का, अल्लाह आपको पता है अल्लाह का नाम है। और रहमान, जो बहुत बहुत रहम करने वाला है। और रहीम, बार बार रहम करने वाला है या निहायत रहम करने वाला है, ठीक है। ये इसके अलग अलग तोड़ तोड़ के मीनिंग हुए। बिस, बी मतलब साथ, और इस्म मतलब नाम, नाम के साथ। अल्लाह ही, अल्लाह के। और रहमान, जो रहमान और रहीम को हम डीपली एनालाइज करेंगे, अभी सिर्फ जस्ट मायने सुने। और रहमान बहुत बहुत रहम करने वाला, और रहीम बार बार रहम करने वाला या निहायत रहम करने वाला, ठीक है। अब इसमें देखें कि सुभान अल्लाह, ये जो बिस्मिल्लाह है, एक तो आपको देखें ये बिस्मिल्लाह, क्या आपको एक कंप्लीट सेंटेंस नजर आ रहा है कि इसमें सिर्फ क्या है कि नाम के साथ अल्लाह के, जो रहमान है और रहीम है, बस। यानी ये बिस्मिल्लाह इज नॉट अ सेंटेंस, इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है बिस्मिल्लाह। अब जैसे कि मान ले मैं ये कहती हूँ आपसे कि घर में, घर में क्या, व्हाट, आपको मेरी बात समझ में आई? घर में क्या, लेकिन वो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि घर में चाबी है या घर में लोग हैं, तब ये बात जो है वो कंप्लीट हुई। या मैं कहती हूँ कि गाड़ी में, गाड़ी में क्या, आप सोचेंगे क्या होगी गाड़ी में, क्या, व्हाट, नहीं समझ में आ रहा। मैं कहती हूँ गाड़ी में कीज हैं, चाबी है या जो भी है, ठीक है, मैं उसको सेंटेंस को पूरा करती हूँ, तब जाकर वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। बट बिस्मिल्लाह जो है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? अल्लाह ने हमें इसको इनकम्प्लीट क्यों दिया? हम वैसे तो आप देखें कि हम जो है जब आप मायने पढ़ते हैं, कहीं भी अगर आप मायने पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा होता है? शुरू करती हूँ नाम के साथ, या शुरू करता हूँ नाम के साथ जो रहमान है और रहीम है। ये लेकिन हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर तो नहीं है। मैंने तो आपको एक एक वर्ड खोल खोल के बता दिया कि बी है, बी का मतलब साथ हो गया, फिर इस्म है, इस्म का मतलब नाम हो गया, यहां से शुरू है। तो वो इनकम्प्लीट क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्ट है। शायद वो हमने कभी सोचा ना हो और हमने कभी इस पर गौर ना किया हो कि उसके पीछे फैक्ट क्या है और रीजन क्या है। अब देखें कि जो कुछ आप करते हैं, मान ले मैं अगर खाना खा रही हूँ, जो कुछ मैं कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तो मेरा जो वो एक्ट है, जो मैं काम कर रही हूँ, वो एक्ट जो है वो उससे मिलकर ये जो है कंप्लीट होगा। जैसे मैं अल्लाह के नाम के साथ मैं खाना खा रही हूँ, सुभान अल्लाह, अब मैंने इसे पूरा किया। इसलिए दैट्स वाई अल्लाह ताला ने इसको हमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिया। कंप्लीट इसको हमें कब करना है? जब हम कोई एक्ट कर रहे हैं, है ना। तो यानी योर ईटिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हमारा जो खाना खाना है वो इनकम्प्लीट है अगर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे,
ہے نا, یا میں جو ہے کہیں جا رہی ہوں اور یا میں گھر سے نکل رہی ہوں, تو میں یعنی کہ ابھی میں پوری طریقے سے نہیں نکل پا رہی ہوں, یعنی پوری طریقے سے اللہ کی رحمت اور برکت کے بغیر نکل رہی ہوں, یعنی میں پوری طریقے سے نہیں نکل رہی جب تک کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھ لیتی. بسم اللہ پڑھ کے میں اس کام کو کمپلیٹ کر رہی ہوں, ہے نا. اور بسم اللہ بھی انکمپلیٹ ہے ہمارے اس کام کے بغیر, اور ہمارا کام انکمپلیٹ ہے بسم اللہ کے بغیر. سمجھ رہے ہیں نا اب آپ ان دونوں کا کمبینیشن؟ سبحان اللہ. اس لیے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, نام کے ساتھ اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے. میں کھا رہی ہوں یا میں جا رہی ہوں یا میں کام کر رہی ہوں یا میں اٹھ رہی ہوں, میں بیٹھ رہی ہوں, لیکن میں کس کے ساتھ ہو رہی ہوں؟ بسم اللہ کے ساتھ. اب جا کر میرے تمام کام ہیں, تمام ایکٹ ہیں جو بھی میں کر رہی ہوں وہ پورے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, اتنی بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے, اتنا بڑا فیکٹ ہے تو شاید ہی ہم نے کبھی سوچا ہو. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام. اللہ کا نام جو ہے یہ اللہ کا ایک اپنا خود کا نام ہے, اوریجنل نام ہے. اللہ تعالیٰ کے جو باقی نام ہوتے ہیں نا وہ صفتی نام ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا وہ یہ والا نام شروع سے چلتا آ رہا ہے. اس سے جو ہے اہل عرب بھی اس نام کے ساتھ واقف تھے. اہل عرب کو بھی, اور اب آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے اور آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا, جاہلیت کا دور بھی بتایا جائے گا, آفٹر اسلام اس کا دور بھی آپ کو بتایا جائے گا. تو اللہ جو ہے اللہ کا ورڈ وہ جانتے تھے, اور ہر کام کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے تھے اور اوروں کو. اللہ کے صفتی ناموں کو انہوں نے ایک الگ امیج دے دی تھی, ایک الگ بھگوان بنا لیے تھے, لات منات عزا, ہے نا, یہ سب. اور تو یہ اور پھر اب اس میں آتا ہے رحمان. رحمان اور رحیم جو ہے یہ قرآن کے سبحان اللہ خوبصورت آیتوں میں سے یا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے بہت بڑے نام ہیں یہ الرحمن اور رحیم. کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے ناموں میں سے الرحمن اور الرحیم ہی بسم اللہ میں کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ تو الرزاق اور الغفور بھی رکھ سکتے تھے, یا اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نام ہیں, الحی القیوم ہے یا غفور ہے, شکور ہے, اللہ تعالیٰ بہت سارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی رکھ سکتے تھے. الحکیم بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے, اللطیف بھی ہے. تو صرف اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم بسم اللہ میں کیوں رکھا, جبکہ ہماری ہر کام کی شروعات جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے. چاہے میں کھانا کھاؤں, بلکہ میرا وہ کام بسم اللہ کے بغیر ادھورا ہے, اس لیے یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. اس کو میں بسم اللہ پڑھ کے اس کام کو میں پورا کر رہی ہوں. تو اس میں الرحمن اور رحیم کیوں ہے, باقی اللہ تعالیٰ کے صفتی نام کیوں نہیں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس میں؟ وہ میں آپ کو آج بتاؤں گی جب آپ اس کے میننگ سمجھیں گے نا, دونوں کے, الرحمن اور الرحیم دونوں میں بہت فرق ہے. ہم تو دونوں کے معنی کر دیتے ہیں, بہت رحم کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا, بٹ فرق کیا ہے اس میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ الرحمن الرحیم نہ تو صرف روحانی اعتبار سے, نہ صرف ایمانی اعتبار سے, بلکہ ہر اعتبار سے, چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہو, لغوی اعتبار سے ہو, اس میں فصاحت ہے, بلاغت ہے, جمال ہے, خوبصورتی کی انتہا ہے. کیسے؟ دیکھیں, رحمان اور رحیم نکلا ہے رحم سے, را ہا میم, اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ را ہا میم. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو. ٹھیک ہے, ماں کے پیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں, کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچوں کی تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جا رہی ہوتی ہے. جب ایک لیڈی پریگننٹ ہوتی ہے اور اس میں تمام ضروریات بچوں کی, تمام نیڈس ان کی پوری کی جا رہی ہوتی ہیں. اب بچہ جو ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے, لیکن تکلیف کس کو ہو رہی ہوتی ہے؟ ماں کو ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بچہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے, بچے کی گروتھ ہو رہی ہے, لیکن تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ ڈے بائی ڈے تکلیف اور تکلیف میں شدت آتی جا رہی ہے, وہ کس کے؟ ماں کے. لیکن بچہ بالکل سیکیور ہے, سیف ہے, ہر طرح سے سکون میں ہے, یعنی وہ اندر جو ہے نا ہر طرح سے ماں کی محبت کی لپیٹ میں ہے. ٹھیک ہے, تو اور اللہ تعالیٰ نے رحمان میں سے رحم نکال کے, رحم کا نام نکال کے رحم جو ہے ماں کے پیٹ کو رکھ دیا, کیونکہ ہم اس کو ہی بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ
माँ को जो है तकलीफ हो रही होती है, शुरू से जैसे वो प्रेग्नेंट होती है शिद्दत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तकलीफ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एंड में आकर जब वो बच्चा पैदा होता है तो तकलीफ की इंतहा होती है ना? बहुत बहुत वाली शिद्दत वाली तकलीफ होती है, वही समझ सकता है जो माँ बन गया हो, है ना? तो उसके बाद बच्चा जब हाथ में आता है माँ के, तो वो बहुत प्यार से, बहुत बहुत लगाव से, बहुत प्यार से वो उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। दुनिया में कभी देखा है? दुनिया में अगर कोई तकलीफ दे रहा हो ना, तो दूसरा वाला उसको क्या करेगा? अगर वो तकलीफ दे रहा हो, तूने मुझे इतनी तकलीफ दी है, मैं तो तेरे से कतई ताल्लुक करती हूँ, मैं तो तेरे से बात ही नहीं कर रही हूँ, तू यहाँ से चला जा। तेरा और मेरा कोई वास्ता नहीं, तूने तो मुझे जिंदगी भर तकलीफ दी है। लेकिन माँ को बच्चा तकलीफ दे रहा होता है रेगुलर रेगुलर रेगुलर, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वही उसको सीने से लगा लेती है। इसको कहते हैं रहम रहम। ये होती है मोहब्बत, ये होती है अल्लाह ताला की मोहब्बत। अब देखिए रहमान, हम जो है गुनाह कर रहे होते हैं, रेगुलर हम शिर्क कर रहे हैं, पूरे दिन में हम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी हमारे ऊपर रहम कर रहे हैं। अल्लाह ताला फिर भी हमें जो है प्यार से समझाते हैं, या अल्लाह ताला फिर भी हमें मौके देते हैं, फिर भी अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं। ये है रहमान, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको रहमान और रहीम का फर्क अब बताऊंगी कि ये तो मैंने आपको रहम बता दिया कि ये क्या होता है। अब देखें कि रहमान और रहीम ये दो ही नाम क्यों हैं और इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले देखें कि रहमान जो है उसको कहते हैं सीरतुल मुबालगा। मुबालगा मतलब होता है बढ़ चढ़कर बात करना। फॉर एग्जाम्पल, एक आप अंडा है और अंडे को आप तरबूज बना देते हैं, ठीक है? लेकिन अरबी में, अरबी टेक्स्ट में जो सीरतुल मुबालगा होता है उसके अंदर कोई झूठ नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है? सब कुछ सच सच होता है, उसके अंदर कुछ झूठ नहीं होता। तो अरबी में मुबालगों के सीगों में झूठ नहीं होता किसी भी किस्म के। और उसमें क्या होता है? हर चीज की कसरत को, हर चीज की हाई इंटेंसिटी को बयान किया जाता है। अब जैसे रहमान है, रहमान के अंदर इंतहा है, इंतहा, बहुत इंतहा। कैसी इंतहा? रहमान मतलब बहुत 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 रहम करने वाला, इंतहा है इसमें। बहुत मोहब्बत करने वाला, इंतहाई ख्याल रखने वाला, इंतहाई रहमान, इंतहाई ख्याल रखने वाला, ठीक है? यानी पहली बात क्या, इसमें तीन बातें होती हैं। पहली बात क्या? एक्सट्रीम। रहमान यानी इसके अंदर क्या है? मुबालगा है, एक्सट्रीम है, इंतहा है। दूसरा, ये जो रहमान वाला सीगा है ना, जिसमें अलिफ नून आते हैं लास्ट में, जैसे ये आपको खड़ा जबर नजर आ रहा है ना, रहमान अलिफ नून नजर आ रहा है। इन सीगों में क्या होता है? ये जो है परमानेंट नहीं होते, ये टेम्पररी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अतशान, अतशान कहते हैं बहुत ज्यादा प्यासा, ठीक है? इसी तरह हो गया जौआन, जौआन कहते हैं बहुत बहुत ज्यादा भूखा। इसी तरह गदबान, गदबान कहते हैं बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला। लेकिन ये सिफत जो है वो टेम्पररी होती है। अगर मैं खाना खाऊंगी तो मेरी भूख चली जाएगी, अभी बहुत बहुत शिद्दत की भूख थी लेकिन मैंने खाना खाया और वो भूख चली गई। इसी तरह अतिशान, मैं बहुत बहुत प्यासी हूं लेकिन मैंने पानी पिया और मेरी जो प्यास थी वो चली गई, ठीक है? इसी तरह गजबान में बहुत ज्यादा गुस्से में थी और बहुत शिद्दत के गुस्से में थी, लेकिन मैं जो है थोड़ा एक्ट किया या थोड़ी देर बाद मैंने पानी वानी पिया और मेरा गुस्सा चला गया। तो इसमें क्या होता है? ये परमानेंट नहीं होता, ये वाला सीगा जो जिसमें ये रहमान है ये टेम्पररी होता है, ठीक है? और तीसरी बात इसके अंदर क्या है कि ये जो जो भी बात हो रही होती है वो अभी अभी हो रही होती है। जैसे मान ले भूख लग रही है तो वो अभी अभी लग रही है ना? मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो अभी अभी आ रहा है, यानी अभी अभी में हो रहा होता है। तो ये याद रखिए, इसमें तीन बातें होती हैं। जैसे ये रहमान वाला सीगा है सीरतुल मुबालगा, जिसके लास्ट में जैसे अलिफ नून आया है, तो इसमें तीन बातें हैं। एक तो बहुत इंतहा यानी एक्सट्रीम, दूसरा क्या? टेम्परेरी होता है, और तीसरा क्या? अभी अभी हो रहा होता है, ठीक है? अब आप ये देखें, कोई आदमी है बहुत और अल्लाह ताला की बार बार मुखालफत कर रहा है। अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि तुम मुझे राजी करो, राजी करो, लेकिन हम अल्लाह ताला को नाराज कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं।
تو رحمان کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ تم مجھے لگاتار مجھے جھٹلا رہے ہو، تم مجھے میری نافرمانیاں کر رہے ہو، میرے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو، یا تم میرے نبیوں کو پریشان کر رہے ہو، یا جو بھی ہے تم میری پورے دن نافرمانی کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم پر ہمیشہ ہی رحمان رہوں گا. اگر مجھے غصہ آیا تو تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے نا. اب جیسے کہ بہت ساری قومیں ہیں، انہوں نے نافرمانیاں کی، ان کے اوپر عذاب آیا نا. یا ہم جب نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتے ہیں نا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ رحمان نہیں رہتے نا. تب اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحمان نہیں رہتے، لیکن جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑتے بھی ہیں. یا بہت ساری قومیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئی ہیں. تو یہ ٹیمپرری صفت ہے اس میں، اور وہ ابھی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں تم پر رحم کر رہا ہوں نا، وہ ابھی کر رہا ہوں. اگر تم لگاتار نافرمانیاں کرتے رہے نا تو آگے جا کر میں تمہیں پکڑ سکتا ہوں. تو یہ ہے رحمان. ٹھیک ہے. اور اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت رحم کر رہا ہوں اور بہت بہت رحم کرنے والا ہوں. اب آ جاتے ہیں رحیم پر. ٹھیک ہے. رحیم کیا ہوتا ہے؟ رحیم میں دیکھیں کہ رحیم کے اندر یہ اس میں صفت ہے، اس میں ہمیشگی ہوتی ہے. رحیم میں کیا ہے؟ ہمیشگی ہوتی ہے. ہمیشہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں تو ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹیمپرری نہیں ہے. اور دوسرا کیا کہ یہ صفت ہے، یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی ہو رہا ہو، یہ بس ہو رہا ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے. اس کے اندر یہ دو باتیں ملتی ہیں. کہتے ہیں اس کو بھی سیرت المبالغہ ہے، لیکن رحیم میں کیا ہے کہ ایک تو ہمیشگی ہے، اور کیا کہ صرف ابھی نہیں آگے بھی ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں سیگے کیوں آئے یہاں پر. الرحمن، اب آپ سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے ہوتے الرحمن، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا الرحمن، تو اس میں پھر ہمیشگی نہیں ہوتی نا. الرحمن تو ٹیمپرری ہے، تو اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آ سکتا ہے. اور صرف یہ کہا ہوتا الرحیم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر صرف ہمیشگی ہوتی، ٹیمپرری نہ ہوتا وہ. اور ہمیشگی سے کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کو پتا چل جائے نا کہ میری پکڑ نہیں ہونی، تو انسان جو ہے نا گناہ کرتا رہے اور زمین میں فساد پھیل جائے، اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے تو میری تو پکڑ ہونی نہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ کے لیے رحیم ہی ہے. تو گناہ جو ہوتے ہیں وہ فساد کو بڑھا دیتے ہیں. اور گناہ، انسان جب ایک گناہ کی شروعات کرتا ہے تو وہیں نہیں رکتا، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے رحمان بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ابھی رحم کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں پکڑوں گا نہیں. اور الرحیم بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ الرحیم کہہ کے ہمیں یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ ہمیشہ ہے. اگر تم سیدھے رہو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ الرحیم رہیں گے. ٹھیک ہے. اب جیسے مان لیں اب ٹھیک ہے، اب اور اس کے بیچ میں الرحمن اور الرحیم کے بیچ میں واو بھی نہیں ہے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور، اس کو توڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ساتھ میں رکھا ہے. الرحمن الرحیم ساتھ میں آیا ہے نا. کیوں ساتھ میں کیوں آیا ہے؟ مان لیجیے مجھے زیادہ چاہیے، مجھے ابھی بھی چاہیے، اور مجھے ہمیشہ بھی چاہیے. انسان کے اندر یہ ہوتا ہے نا. یعنی اگر مان لیجیے میرے پاس ترقی ہے یا میرے پاس صحت ہے، تو ہر کسی کی خواہش کیا ہوگی کہ مجھے تو ابھی بھی چاہیے اور مجھے ہمیشہ بھی چاہیے، ہے نا. تو ابھی بھی چاہیے، ہمیشہ بھی چاہیے، تو اس کے لیے دونوں کی ضرورت ہے نا ہمیں. الرحمن کی بھی اور الرحیم کی بھی ضرورت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی چاہیے اور ہمیشہ بعد میں نہیں چاہیے مجھے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ابھی نہیں چاہیے بعد میں چاہیے ہوگا. جیسے علم ہے، ابھی نہیں چاہیے بعد میں چاہیے ہوگا. تو اس لیے الرحمن اور الرحیم کو ساتھ میں رکھا کہ ابھی بھی چاہیے اور آگے ہمیشہ بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور پھر سیکوینس میں پہلے رحمان ہے اور پھر رحیم ہے. یہ سیکوینس بھی ہم نہیں بدل سکتے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے. اور وہ کیا حکمت ہے؟ اگر آپ مشکل میں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مشکل فیوچر کی تو نہیں ہے نا، مشکل تو ابھی کی ہے. اب میں جو بھی کام کر رہی ہوں، مجھے اس کام میں برکت چاہیے، اور مجھے اس کام میں، یا میں کوئی بھی، میں مشکل میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کی ضرورت ہے، الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کر، مجھے اس مشکل سے نکال دے. ٹھیک ہے. تو مجھے یعنی یہ میری مشکل ابھی حل ہو گئی. لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ فیوچر کی بھی پرواہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ دیکھو تمہاری ابھی کی تو میں نے پرابلم دور کر دی ہے، لیکن تم گھبراؤ مت، میں ہمیشہ سے رحیم ہوں. سبحان اللہ. میں تمہارے فیوچر کی بھی پرواہ کرتا ہوں، میں فیوچر میں بھی رحیم ہوں، ہے نا. اٹس بیوٹیفل. مطلب
انکریڈیبل، ہم اس کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی حکمت ہے بسم اللہ میں الرحمن اور الرحیم رکھنے کی. سارے صفتی ناموں سے اوپر ہے یہ نام، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ اگر رزاق ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو اس میں بھی، اگر اللہ تعالیٰ غفار ہے اس میں بھی الرحمان الرحیم ہے. تو یہ سب سے بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں ہر کام کی شروعات میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ہر کام کس سے شروع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. اور پھر کچھ حدیثیں اس پہ دیکھ لیجئے کہ کیسے کہ اب دیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے انسان جو ہے وہ اچانک پہنچنے والی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے نا. جیسے کہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ جب ہم وہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم اگر صبح پڑھتے ہیں تو شام تک ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں، اور اگر ہم شام کو پڑھتے ہیں 3 بار تو صبح تک ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں. تو بسم اللہ کو چاہے آپ کہیں بھی ہوں، کوئی سا بھی کام کر رہے ہوں، اور پھر میں خاص طور سے بتاؤں گی کہ ویسے تو ہمیں ہر کام کی شروعات میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن میں پرٹیکولر بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جس میں ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے. ایک منٹ. اب اس میں دیکھیں، عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے شام کو پڑھ لیا اس کو صبح تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اور وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ بہت سننے والا، خوب سننے والا، جاننے والا ہے. خیر یہ تو ایک دعا تھی، لیکن بسم اللہ چھوڑنے کے جو بے وجہ بسم اللہ چھوڑنے کے نقصان بھی ہوتے ہیں. اب وہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے. دیکھیں، جیسے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، کلیئر کر دیا، میرا رزق کس میں ہے؟ میرا رزق کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز پر جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو. تو یہ بڑا نقصان ہے. بسم اللہ اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ سے اپنا کام شروع کرتے ہیں، تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، کیونکہ رحمان اور رحیم کو میں نے اب آپ کو ڈیپلی سمجھایا، ہر اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں ہر اس کام میں. اور اسی طرح قیامت کے دن بھی جو اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا نا، وہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا وزن میں. اور خاص طور سے بسم اللہ کہاں کہاں پڑھیں؟ جیسے ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو بھی کام شروع کر رہے ہیں تاکہ اس میں مدد اور برکت شامل ہو جائے. دوسرا، خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے، کیونکہ آتا ہے نا حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ لے، اگر شروع میں بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی شروعات میں بھی اور آخر میں بھی. اسی طرح کپڑے اتارتے وقت، جب ہم چینج کر رہے ہوں، کپڑے اتار رہے ہوں، اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے، یعنی بسم اللہ، کہ اس میں کوئی تو چاہیے کہ اگر کوئی اپنے کپڑے اتارے تو وہ بسم اللہ کہے. اسی طرح جب ہم بچوں کو چینج کروا رہے ہوں، بچوں کو بھی کوئی کام ہم کرا رہے ہوں، تو اس کام کو بھی بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے تاکہ اس میں بھی برکت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی شامل ہو جائے. اسی طرح ٹوائلٹ جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ ہی یہ ہے کہ تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء جائے تو وہ بسم اللہ پڑھ لے. اسی طرح وضو سے پہلے ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ کہے اس کا وضو نہیں ہے نا. اس میں دیکھیں بہت سارے پھر سوال ایسے آتے ہیں، اچھا ہمارا تو اٹیچ باتھ روم ہے
تو ہم کیا کریں پھر؟ باتھ روم کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے سکتے. تو پھر اس کا سولوشن یہ ہے کہ شروع میں یعنی جب آپ دروازہ کھول رہے ہوں یعنی باہر بسم اللہ پڑھ کے اندر چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور بھول گئے تو پھر من ہی من میں پڑھ لیں. لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر بالکل سرے سے بسم اللہ پڑھی ہی نہیں, سرے سے بھول گیا, تو وضو تو ہو جائے گا لیکن وہ وضو کامل نہیں ہوگا. مطلب اس میں ایک نقص رہ جائے گا, ایک برکت رہ جائے گی. اور پھر اسی طرح قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں, کیونکہ شیطان بہت ورگلاتا ہے اور قرآن میں بہت مشکلات آتی ہیں, بہت مشکل ہے قرآن کا علم حاصل کرنا. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ شیطان کی پوری فوج ہے نا, پوری آگے پیچھے ہر طریقے سے ہر لمحہ آپ کو کہے گا ہٹ جا, بس ہٹ جا, بس 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 بہت ہو گیا, یا چھوڑو آج کی کلاس میں اسکپ کر دو, یا چھوڑو آج تو مہمان آئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, یعنی ہر طریقے سے وہ ورگلاتا ہے. پھر اسی طرح قدادہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت قدادہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرأت کرتے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی الرحمن اور الرحیم میں مد کیا کرتے تھے, اس کو کھینچا کرتے تھے. اسی طرح گھر میں انٹر کرتے وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ تو رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے. لیکن اگر وہ داخل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو شیطان کہتا ہے کہ آ جاؤ, تم کو رات گزارنے کی جگہ مل گئی, یعنی تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی. اور اگر کھانا کھاتے ہوئے بھی بھول گیا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے کھانا بھی پا لیا, یعنی رات گزارنے کی جگہ بھی پا لی اور تم نے اس گھر میں کھانا بھی پا لیا. اسی طرح اب دیکھیں کہ بہت ساری بیماریاں جو ہے نا آج کے دور میں بہت ساری بیماریاں عام ہو گئی ہیں, اور ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیوں ہو گئی ہیں یہ ساری بیماریاں. ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے, ہم کہتے ہیں کہ کسی نے ٹوٹکا کر دیا, جادو کر دیا, یہ سب باتیں اور یہ سب ہم خیالی باتیں بناتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم ان سب باتوں کا دھیان رکھیں, ہر کام, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ وداؤٹ بسم اللہ انکمپلیٹ ہے. اگر ہمیں اس کام کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے, بسم اللہ پڑھ کے وہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو جب ہم ان باتوں کا دھیان رکھیں گے تو شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے, اس کی طرف سے پہنچنے والی بہت ساری بیماریوں سے, بہت سارے وسوسوں سے ہم جو ہے محفوظ رہیں گے. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے خاص طور سے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی روایت ہے, جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھ لے, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا. رسول اللہ نے تہبند کہا, آپ کوئی بھی کپڑا جو ہے وہ جھاڑ سکتے ہیں, کسی بھی کپڑے سے آپ جھاڑ سکتے ہیں. اور کوئی بھی اس کے بستر پر آیا, مطلب جیسے مان لیں کچھ لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر کیڑے مکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور جو بستر میں گھس جاتی ہیں. جب ہم جھاڑ لیتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے جھاڑتے ہیں تو وہ بستر سے چلی جاتی ہیں. اسی طرح جو بستر ہمارے سیٹ رہتے ہیں نا, بالکل ایک دم ایکوریٹ رہتے ہیں, اور ہمیں تو لگتا ہے کہ اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, سو جاؤ, اور ہم آ کے ایسے لیٹ جاتے ہیں, لیکن ہاں اس پر جو ہے شیطان جن جو ہوتے ہیں وہ آ کے لیٹ جاتے ہیں, اور پھر ہمیں برے خواب اور برے وسوسے اور رات کو پریشانیاں یہ سب بھی ہوتی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہم بسم اللہ پڑھ کے بستر جھاڑتے ہیں تو وہ چیز وہاں سے ہٹ جاتی ہے. اور پھر چاہے کچھ بھی نہ ہو, مان لیجیے کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں اور جنات بھی نہیں ہے, تو پھر رسول اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, پھر وہ ہمیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر, ٹھیک ہے. اور پھر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے. کہیں بھی سوار ہو رہے ہوں آپ, گھوڑے پر, اونٹ پر, یا پھر گاڑی پر, یا پھر بائک پر, اسکوٹی پر, تو بسم اللہ پڑھ کے اپنا قدم اس پر رکھیں. اس کے بارے میں آتا ہے ابو العاص الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے لیے صدقے کے اونٹوں میں سے کمزور اونٹوں پر سوار کیا. ہم نے کہا یا رسول اللہ, لگتا ہے کہ یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ہمارا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے, جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ.
जैसे कि तुम्हें हुक्म दिया गया है, फिर उसे अपने काबू में कर लो, फिर अल्लाह ताला उसे तुम्हारे काबू में कर लेगा। तो आप गाड़ी पर सवार होते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ें, और सफ़र क्या होगा, आपका वो सफ़र सिक्योर होगा, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में होगा, महफ़ूज़ होगा। और फिर जैसे कि मैंने कहा अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ताला के इन रहमान रहमत वाले नामों के साथ, यानी उसमें रहमत होगी अल्लाह ताला की, बरकत होगी अल्लाह ताला की। इंशाअल्लाह सिक्योर हमारा वो सफ़र होगा। और इसी तरह तकलीफ के वक़्त भी हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ग़ज़वा-ए उहद में हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उँगली कट गई। तो उन्होंने कहा करके आवाज़ आती है ना, ऐसे करके जो हम तकलीफ होती है, हम सी करके आवाज़ निकालते हैं, वो आवाज़ उनके मुँह से निकली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बिस्मिल्लाह कहते तो फरिश्ते तुम्हें उठा लेते, इस हाल में कि लोग तुम्हें देख रहे होते। सुभान अल्लाह! यानी दर्द में हमें बिस्मिल्लाह कहनी चाहिए। हम आ, ऊ या इस ऐसे-ऐसे वर्ड निकालने की बजाय अगर हम बिस्मिल्लाह निकाल दें ना फ़ौरन, तो उसमें क्या होता है, अल्लाह ताला की रहमत उसमें शामिल हो जाती है। फरिश्ते वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। इसी तरह जब मुस्लिम में आता है कि उस्मान बिन अबुल आस सक़वी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्द की शिकायत की, जिसे वो अपने जिस्म में फ़ील करते थे। जब वो मुसलमान हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना हाथ उस जगह रखो जहाँ तुम दर्द महसूस करते हो, और 3 बार बिस्मिल्लाह कहो। और फिर 7 बार ये दुआ पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िरु। मैं अल्लाह की ज़ात और उसकी कुदरत से हर उस चीज़ से पनाह माँगता हूँ, जिसे मैं महसूस करता हूँ और जिससे खौफ़ करता हूँ। तो इंशाअल्लाह वो तकलीफ़ भी हमारी दूर हो जाएगी, सब्र आ जाएगा उस तकलीफ़ में भी हमें। तो इन मौक़ों पर बिस्मिल्लाह हमें करनी चाहिए, ठीक है? तो अर्रहमान और अर्रहीम को आप जो है याद रखिएगा कि उसमें फ़र्क क्या है, अर्रहमान और अर्रहीम क्यों है इसमें, इन नामों में, यानी बिस्मिल्लाह में ही अर्रहमान अर्रहीम क्यों है? और अर्रहमान में मुबालगा है, इसको सीरतुल मुबालगा कहते हैं। इसमें 3 बातें होती हैं, एक तो एक्सट्रीम, यानी इंतहा, यानी इंतहाई रहमत, इंतहाई मोहब्बत, दूसरा क्या टेम्पररी, तीसरा क्या कि वो अभी-अभी हो रहा होता है। इसी तरह रहीम जो है वो हमेशा है, उसमें हमेशगी है, हमेशा-हमेशा है। अल्लाह ताला के खास बंदों के साथ है, क्योंकि जो मुत्तकी होते हैं ना उनके साथ अल्लाह ताला रहीम रहते हैं, ठीक है? और रहमान और रहीम कहने का मकसद क्या है कि अगर हम गुनाह कर रहे हैं अगर हम नाफरमानियाँ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें पकड़ भी सकते हैं। अल्लाह ताला के गुस्से का शिकार भी हो सकते हैं, जैसे कि और कौमों पे अज़ाब आ चुका। इसलिए, और फिर अगर हम बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ ना कि हमें कोई पकड़ेगा नहीं, तो इंसान के जो गुनाह है ना वो बढ़ते चले जाएँगे और ज़मीन में फ़साद फैल जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला के दोनों नामों की ज़रूरत होती है, अर्रहमान की भी और अर्रहीम की भी। और फिर हर काम हमारा, हर एक्ट हमारा इनकम्प्लीट है विदाउट बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह से हम उस काम को अपने कंप्लीट करते हैं। चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप उठ रहे हैं सोकर, चाहे आप घर से बाहर जा रहे हैं या घर के अंदर आ रहे हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, बिस्मिल्लाह से वो काम शुरू करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।